تمام احباب درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں بہتر وہ ہے، ہر شخص بہتر ہونے کی کوشش میں لگا، وہ ہر کوئی صالح عمل، نیک عمل، صراط مستقیم کوشش کرتا چلا جاتا ہے کہ میں بہتر سے بہتر بنوں اللہ کی نظر میں، پیارے آقا کریم علیہ السلام کی نظر میں۔ آئیے احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو میری آل سے محبت کرتا ہے۔ اب محبت کرنے والا بہتر ہے۔ ہم نے نمازوں میں، روزوں میں، حج میں، زکوٰۃ میں، صدقات میں، خیرات میں، عطیات میں اور دیگر کاموں میں بہتر ہونے کی کوشش کی، جبکہ ایمان یہ کہتا ہے کہ جب تک میرے اہل بیت کے در پر نہیں آ جاتے تم بہتر نہیں ہو سکتے۔ آپ کو مبارک ہو، کثیر تعداد میں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ بحمداللہ آج ہمارے 5 روزہ دروس عرفان القرآن بسلسلہ شہدائے کربلا کانفرنس آج آخری نشست ہے ہماری، اور علامہ صاحب تشریف فرما ہے، میں ان کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ میں آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ذکر اہل بیت اطہار، ذکر شہدائے کربلا اور جنت کے سرداروں کا ذکر سننے کے لیے آپ آتے رہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی بہتروں میں فرمائے، آپ سب کو بھی بہتر سے بہتر میں لے جائے، ہماری ماؤں بہنوں کو بھی اور بہتری عطا فرمائے۔ سامعین عزیز محتشم، ایک اعلان سماعت فرما لیجئے، علامہ صاحب کو میں مائک دینے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز ہر سال کی طرح اس سال بھی ربیع الاول کا جلوس مدرسہ جامعۃ الحسنین سے جو ٹائم ہوتا ہے 7:30 8 بجے، وہ یہاں سے 12 ربیع الاول والے دن جلوس نکلے گا۔ آپ سے شرکت کی بھرپور اپیل کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور خوشخبری بھی دیتا ہوں۔ ابھی چونکہ رمضان المبارک کو تھوڑا وقت ہے، لیکن انشاءاللہ عز و جل جیسے پہلے بھی ہوتا ہے، ہم 5 روزہ دروس عرفان القرآن رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں بھی کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ساری مبارکباد آپ کے لیے پیشگی ہے، تاکہ آپ احباب ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی اور اپنے دوست احباب کی، اپنے گھر والوں کی آخرت سنوارنے کے لیے ان ایام میں لازمی تشریف لائیے گا۔ میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں حضرت علامہ محمد حفیظ احمد قادری صاحب، شاگرد رشید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العلی۔ ذرا بآواز سے بلند کہیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ اور مکہ کا سینٹر کعبہ بنتا ہے، اور کعبہ کے سینٹر میں علی آئے، کعبہ کے سینٹر میں علی آئے۔ ارے ساری روئے زمین کا مرکز عرب کا مرکز مکہ کا مرکز کعبہ، اور کعبہ کا مرکز وہاں پر علی آیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اس ساری کائنات کا جو مرکز ہے اس مرکز میں علی کو بھیجا، تاکہ پتہ چل جائے کہ لوگوں جس طرح اس ساری کائنات کا مرکز علی ہے، تم اپنی محبتوں کا مرکز علی کو بنا لو، تم اپنی چاہتوں کا مرکز علی کو بنا لو۔ جس طرح یہ ساری کائنات رب کی ہے مگر اس کا مرکز علی ہے، تم بندے سب رب کے ہو مگر اپنی محبتوں اور چاہتوں کا مرکز علی کو بنا لو۔ یہ معنی ہے فی جوف الکعبہ۔ اور پھر جب اللہ کے حکم پر مسجد نبوی کے اندر، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، دروازے کھلتے تھے صحابہ کے، حضور کا دروازہ بھی کھلتا تھا مسجد نبوی کے اندر۔ اب صحابہ نے دیکھتے دیکھتے کہ یہ سنت، اپنے دروازے بھی کھول لیے، تو کئی دروازے کھل گئے مسجد نبوی کے اندر۔ اب ہوتا کیا تھا کہ جب مسجد نبوی کے اندر دروازے کھل گئے، اب کسی کو غسل حاجت کی کیفیت ہوتی،
حالت جنابت میں آتا وہ صحابی تو غسل کرنے کے لیے باہر جانا پڑتا تو مسجد نبوی کے صحن سے گزر کے جاتا. یہ مسجد کے تقدس کے خلاف تھا. میرے آقا کو اللہ نے حکم دیا کہ بابو منع کر دے. سب دروازے بند کر دیے گئے پر میں سب دروازے جو مسجد نبوی کی طرف کھلتے بند کر دو. دروازے دو کھلے رہیں گے, ایک باب محمد ہوگا, ایک باب علی المرتضیٰ. دو دروازے کھلے رہیں گے. اس سے پتہ یہ چلا حالت جنابت میں کسی کو اجازت نہیں مسجد سے گزرے یا مسجد میں آئے, مگر علی حالت جنابت میں بھی ہو تو پھر بھی پاک ہے. علی ناپاک ہوتا ہی نہیں, علی ناپاک ہوتا ہی نہیں. پھر اسی طرح سجدہ کائنات کی طرف آ جائے. جب امام حسن پیدا ہوئے کتابوں میں آتا ہے علامہ صاحب ظہر کے بعد پیدا ہوئے. امام حسن سعید صاحب ظہر کے بعد پیدا ہوئے. ادھر ظہر کے بعد امام حسن پیدا ہوئے اور عصر کے وقت کھڑی ہو کے نماز پڑھ رہی ہے. یہ درجنوں طرق سے حدیث موجود ہے. کوئی مائی کا لال اس کا رد نہیں کرتا. ظہر کے بعد حسن پیدا ہوئے اور عصر کے وقت کھڑی ہو کے نماز پڑھ رہی. اسی طرح میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں یہ جانتی ہیں کہ ہر مہینے کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. ایسی بات نمازیں چھوٹ جاتی ہیں 3 دن یا زیادہ سے زیادہ 10 دن ہر مہینے ایسا ہوتا ہے. مگر سجدہ کائنات کبھی زندگی میں کوئی نماز چھوٹی نہیں. پورے مہینے کے روزے بھی رکھتے, پوری زندگی رکھتے اور پورے مہینے میں نماز بھی پڑھتی. یہ کیفیت جو دوسری عورتوں پر حالت طاری ہوگی ان پر حالت طاری وہ نہیں ہوگی. پھر چلے آئے حسنین کریمین کی طرف. حسنین کریمین حسن و حسین کی طرف. ہر انسان کا نام رکھا جاتا ہے زمین پر, مگر حسن و حسین جب پیدا ہوئے تو ان کا نام زمینی نہیں رکھا گیا, آسمانوں سے. اللہ نے اپنے حسن کے پردوں سے حسن اور حسین نام نکالے, آسمانوں سے آئے. تو المختصر یہ 5 تن پاک وہ ہے جو سائنٹیفک اصولوں سے ہٹ کر پیدا کیے گئے, قانون قدرت سے ہٹ کر پیدا کیے گئے. اس لیے لوگوں جب حضور کا ذکر ہو, جب علی کا ذکر ہو, جب فاطمہ کا ذکر ہو, جب حسنین کریمین کا ذکر ہو, ان کے مقام کو کبھی بھی زمینی پیمانوں پر ناپا نہ کرو اور اپنی عقل کے پیمانوں پر اور بشری پیمانوں پر تولا نہ کرو. اس لیے کہ ان کا معاملہ ساری کائنات سے جدا ہے اور جو اس حقیقت کو نہ سمجھے وہ گدھا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ گدھا ہے. میں یوں کہوں گا کہ جو اس حقیقت کو نہ سمجھے وہ گھر میں جو گدھے پالتے نا اس سے بھی خود ظاہر ہے. جو اس حقیقت کو نہ سمجھے اور بار بار اپنے پیمانوں پر ان کے مقامات کو ناپنا شروع کر دے وہ جاہل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جاہل ہے. اب اگلی بات سنیے. یہ بات کلیئر ہو گئی کہ خاص طور پر آقا علیہ السلام ان چاروں کو اس آیت تطہیر میں خاص طور پر شامل کیا. دوسروں کا انکار نہیں مگر ان کو خاص طور پر شامل کیا. اب جو خوبی قرآن نے ان کی بیان کی وہی خوبی قرآن کی اپنی بھی ہے. قرآن کی اپنی بھی ہے. وہ کیا؟ قرآن بھی ایسا ہے مطہر جو قرآن سے جڑ جائے وہ پاک ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی قرآن کو یوں چھونا چاہے, یہ قرآن پاک یوں چھونا چاہے تو پاکی شرط. جس نے ایک بار چھوا تو پاکی شرط ہے, دوسری بار چھوا تو پھر پاکی شرط ہے. تو جو بندہ جتنا قرآن کے قریب رہے گا اتنا پاک ہوتا جائے. آمین بات سمجھے. اسی طرح آل رسول وہ ہے کہ جو ان سے جڑ جائے وہ پاک ہو جاتا ہے, جو قرآن سے جڑ جائے وہ پاک ہو جاتا ہے. اور قرآن اور اہل بیت رسول یہ کون ہے؟ یہ آپس میں جڑے ہوئے اور ہر لمحہ جڑے ہوئے,
ہر گھڑی جڑے ہوئے. میرے آقا نے فرمایا حدیث مبارکہ القرآن ما اہل بیت و اہل بیت ما القرآن. میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں سنو، قرآن میری اہل بیت کے ساتھ پیوست ہے. میری اہل بیت کے ساتھ مانا ماں کا ہوتا ہے ساس. لگا ساس جو مانا ماں کا سمجھتے ہیں وہ ان کے ذہن میں شاید یہ بات پیدا ہو کہ اس کا معنی ہوتا ہے ساس، کہ قرآن اہل بیت کے ساتھ اور اہل بیت قرآن کے ساتھ. اور میں نے معنی کیا کیا؟ ماں کا پیوست ہو جانا، یوں جڑ جانا کہ جدا نہ ہو. یاد رکھ لو جو مائیت ہوتی ہے اس ساس کو نہیں کہتے جو ٹوٹ جائے، مائیت اس ساس کو کہتے ہیں جو ٹوٹنے نہ پائے، جو ٹوٹ دے نہ پائے. اس نے اس کا معنی پیوستگی کیا، اور یہی معنی جو میں نے بیان کیا اسی حدیث میں موجود ہے. آقا نے فرمایا القرآن ما علی و علی ما قرآن اہل بیت کے ساتھ پیوست ہے، اور اہل بیت قرآن کے ساتھ پیوست ہے. اور یہ پیوستگی ایسی ہے کہ قیامت تک یہ جڑے رہیں گے. قیامت کے دن بھی جب آئیں گے تو اہل بیت اور قرآن اسی طرح کٹھے آئیں گے، ان میں کبھی جدائی نہیں ہوگی. اب ایک بات سمجھیے کہ قرآن کو ایک بار چھونا ہو تو پاکی چاہیے، ایسی بات ہے، پاکی چاہیے. اور اہل بیت تو ہر لمحہ جڑے ہوئے، اہل بیت ہر لمحہ جڑے ہوئے. جب ہر گھڑی ہر ساتھ ہر لمحہ اہل بیت جڑے ہوئے ہیں تو پھر ہر لمحہ پاک، ہر لمحہ پاک ہے. وہ ناپاک ہوتے ہی نہیں، وہ ناپاک ہوتے ہی نہیں. اب ایک حدیث مبارکہ بیان کر کے پھر انشاءاللہ ہم میدان کربلا میں پہنچتے ہیں، وہاں پر پہنچتے ہیں. وہ حدیث مبارکہ سن لیں. اس میں یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کئی طرق سے کئی اسانید سے یہ ثابت ہے. کوئی مائی کا لال اس کو رد نہیں کر سکتا. میرے آقا نے جب آخری خطبہ دیا تو اس میں فرمایا کہ لوگوں میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میں تو دنیا سے جا رہا. خطاب تقریباً آدھا گزر گیا، آپ کا سور ہی نہیں آیا ماشاءاللہ. اب خطاب جاری رہے گا انشاءاللہ، شاید ساؤنڈ بعد میں آیا، ایسی بات ہے لگنا سا. چنانچہ سنی میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں سنو، آخری خطبہ فرمایا لوگوں سنو، میں تو اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، مگر اپنے بعد تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی ترکت فیکم امرین، اور ایک مقام پر فرمایا انی ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو امر چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب تک دونوں سے جڑے رہو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ ہو نہیں سکتے. وہ دو چیزیں کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے. دوسری شے کیا؟ وسنتی. ذرا غور کریں کیا فرمایا؟ میری دو چیزیں بیان کر دی. پھر سفر جاری ہو گیا، پھر خطاب ہوا، اور پھر یہی مضمون، اور اس میں پھر میرے آقا نے اسی مضمون پر بات کی. مگر علامہ صاحب لفظ بدل، مضمون مفہوم اب بھی وہی ہے مگر لفظ بدل دیے. اب فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین. اب فرمایا لوگوں میں تمہارے اندر دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور ایسی وزنی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے پر بھاری، کوئی ہلکی نہیں ہے، دونوں وزنی. کسی ایک کو بھی نہ چھوڑنا. وہ دو چیزیں کیا؟ فرمایا کتاب اللہ، ایک تو اللہ کی کتاب ہے وہی بات، اور دوسری ہے. اب یہ نہیں فرمایا کہ وہ سنتی، بات مفہوم اب بھی وہی ہے مگر اپنی سنت کی جگہ پر اور بدل کے طور پر فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي بَيْتَ. دوسری شے میری اہل بیت اور میری اجرت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ حضور کی اہل بیت سنت کا عین بدل گئی ہے، سنت کا بدل حضور کی اہل بیت ہے. یہ اشارہ اس عمل کی طرف ہے کہ لوگوں قرآن میں تو اختلاف ہو نہیں سکتا،
اختلاف ہمیشہ ہوتا ہے سنت میں۔ علامہ صاحب کوئی کہتا ہے سنت راستہ یہ ہے، کوئی کہتا سنت راستہ یہ ہے، کوئی کہتا سنت راستہ یہ ہے جس پر میں چل رہا ہوں۔ اب آقا نے فرمایا کہ جب میری امت میں اختلاف ہو جائے تو خبردار اختلاف کی صورت میں کسی ملا کے پیچھے نہ چلنا۔ آقا کیا کرے؟ فرمایا کسی ملا کے پیچھے نہ چلنا، بلکہ میری اہل بیت کو تک لینا، جدھر وہ چلے وہی میری سنت، وہی میری سنت ہے۔ میری سنت کا سب سے بہترین بدل میری اہل بیت ہے، میری سنت کا سب سے بہترین راستہ میری اہل بیت ہے، اور میرا سب سے اعلیٰ اسوہ میری اہل بیت ہے۔ میری اہل بیت میری سنت کا سب سے اعلیٰ نمونہ، اور اہل بیت میں حسین حضور کی سنت کا سب سے اعلیٰ۔ حسین کیا ہے لوگوں؟ حسین حضور کی آن بان شان ہے، حضور کے ماتھے کا جھومر ہے، میرے آقا کی آن بان شان ہے حسین۔ یہی وہ حسین ہے جب پشت پر سوار ہو جائے نماز اللہ کی ہے۔ فرمایا عقیم الصلاۃ علی ذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کر۔ وہ کب ہے؟ اس نماز کی حالت میں جب حسین پشت پر سوار ہو جاتے تو سجدے لمبے ہو جاتے، سجدے لمبے ہو جاتے، سجدے طویل ہو جاتے۔ اور ایک اور حدیث بیان کر کے میں ادھر آتا ہوں، توجہ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بار درود و سلام پڑھ دیں۔ السلام والسلام علیکہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزید۔ ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله الكريم أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأولاده وأهل بيته وأزواجه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مکرم حضرت علامہ وقاص شاہد قادری صاحب اور ہمارے بھائی محترم مار سعید احمد قادری صاحب ضلعی صدر پاکستان عوامی تحریک، اور محترم علی رضا کھچی صاحب مصطفی نوجوان، اور دیگر ماشاءاللہ پروفیسر حفیظ اللہ صاحب اور دیگر مہمانان گرامی قدر جو سٹیج کی زینت میں بنے بیٹھے ہیں، اور آج کی ذکر حسین کی اس مبارک مجلس میں شریک ہونے والے جملہ عاشقان مصطفیٰ، غلامان رسول، محبان اصحاب آل رسول، اور معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی، ہماری مائیں، ہماری بہنیں بھی آج کے ذکر حسین کی اس محفل میں موجود ہیں، اور ذکر حسین کی مجلس میں وہی آتا ہے کہ جس کو بلایا جاتا ہے، کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا، وہی آتا ہے جسے بلایا جاتا ہے، اور جو نہیں آیا وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ نہیں آیا بلکہ اسے بلایا ہی نہیں گیا۔
تو بغیر کسی تمہید میں جائے میں براہ راست اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ شروع میں جو آیا مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بھئی مسلسل خطاب کر کے دن رات کے خطابات ہیں تو گلا میرا ذرا ڈسٹرب ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ بات آپ کی سمجھ میں آئے اور انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔ ابھی گلا میرا جب گرم ہوگا تو مزید آواز کھل جائے گا انشاءاللہ، اللہ کا کرم ہوگا اور ہمارے شیخ حضور شیخ الاسلام کی نگاہ کرم ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی آپ انشاءاللہ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اپنا منصوبہ بیان کیا، اللہ نے اپنا منصوبہ بیان کیا، اپنا ارادہ اس کا اظہار فرمایا۔ وہ اس طرح فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے نبی کی اہل بیت اللہ کا منصوبہ یہ ہے اور اللہ کا ارادہ یہ ہے اور صرف یہ ہے کہ نبی کی اہل بیت تم سے ہر قسم کی ناپاکی دور کر۔ یہ جو لفظ ہے نا انما، یہ کلمہ حسر کیا ہے بولیے؟ کلمہ بھائی سب بولے کلمہ حسر ہے۔ حسر حسار، ایک حسار دائرہ ہوتا ہے نا، آپ حسار لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہ کوئی باہر سے اندر جائے نہ کوئی اندر سے باہر آئے، اسے حسار کہتے ہیں۔ تو یہ انما کلمہ حسر ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ارادہ صرف یہ، یعنی اللہ نے حسار کہہ کے دیا کہ اللہ کا ارادہ صرف یہ ہے اور اللہ چاہتا صرف یہ ہے، اللہ کا منصوبہ صرف یہ ہے۔ ملا کا منصوبہ کوئی بھی ہو مگر اللہ نے اپنا منصوبہ بیان کر دیا، وہ صرف یہ چاہتا ہے کیا؟ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کی اہل بیت تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے، وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور تمہیں خوب ستھرا کر دے اور اس طرح پاک کر دے جس طرح پاکی کا حق ہو۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھیے، میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، میں ان سے بھی مخاطب ہوں، اس پر ذرا غور کریں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اہل بیت میں نے تم کو ایسا بنا دیا ہے کہ تم ناپاکی کے قریب نہیں جاؤ گے، یہ بات نہیں کی کہ تم ناپاکی کے قریب نہیں جاؤ گے، بلکہ فرمایا تم جدھر بھی رہو، تم جدھر بھی جاؤ ناپاکی تمہیں چھو نہیں سکتی، ناپاکی کی جرات نہیں ہے کہ تمہیں چھو بھی جائے۔ تم جہاں پر بھی رہو، جو قدم بھی اٹھاؤ، تم جدھر بھی چلو ادھر حق ہے، ساری اور ساری کائنات ادھر چلتی ہے جدھر حق نظر آتا ہے، مگر آل رسول اور نبی کی اہل بیت جدھر بھی چلے حق ادھر چلتا ہے، حق ادھر چلتا ہے، اور ناپاکی اور رجس اور کمی اور کجی اور جھوٹ اور خطا ان کے قریب پھٹک بھی نہیں سکتی۔ تو فرمایا برائی کی، ناپاکی کی یہ جرات نہیں ہے کہ تمہیں چھو بھی جائے۔ اس سے ایک بات کھلی کہ جو چیز آل رسول کے قریب ہو، جو چیز آل رسول کے قریب ہو تو قربت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ناپاک نہیں ہے، جو بھی قریب ہو وہ ناپاک نہیں ہے۔ اگر وہ ناپاک شے ہوتی تو قریب ہوتی نہیں، ناپاکی کی جرات نہیں کہ ان کے قریب جا سکے، پھٹک نہیں سکتی۔ تو جو قریب ہو وہ ناپاک نہیں ہوتا، جو دور ہو وہ کبھی پاک نہیں ہوتا، جو
قریب ہو وہ کبھی ناپاک نہیں ہوتا، اور جو ان سے دور ہو اس کے نصیب میں کبھی پاکی نہیں آتی۔ پاک وہی ہوتا ہے جو آل رسول کے قریب ہو، اور جو ناپاک ہو اور قریب ہو جائے تو قریب وہی جائے گا جو پاک ہو جائے، جو پاک ہو جائے تو آل رسول کی قربت جسے مل جائے، یا تو وہ پاک ہوگا یا پاک ہو جائے گا، یا پاک ہو جائے گا۔ اور صاحب فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب ستھرا کر دے اور اتنا پاک کر دے، اتنا مزکا، اتنا مصفا، اتنا مطہر کر دے، اتنا پاک کر دے کہ جس طرح پاکی کا حق ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک خاص بات سمجھیں، دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے طہارت، بولیے کیا؟ طہارت، طہارت کہتے ہیں پاکی کو، اور جو پاک ہو اسے کہتے ہیں طاہر، اسے کیا کہتے ہیں؟ طاہر۔ تو طہارت پاکی کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے مطہر۔ مطہر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو پاکی ہو وہ طہارت ہے، اور مطہر وہ ہوتا ہے کہ جو اس سے جڑ جائے وہ بھی پاک۔ کوئی اگر ایسا پاک ہو جائے کہ جو اس سے جڑے وہ بھی پاک ہو جائے اسے مطہر کہتے ہیں۔ فرمایا نبی کی اہل بیت تم کو اللہ نے پاک کر دیا اور پاک کر کے مطہر کر دیا، اب جو بھی تم سے جڑے گا ہر جڑنے والا پاک ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہ جو خوبی ہے آل رسول کی اور اہل بیت رسول کی، یہی خوبی قرآن کی ہے۔ علامہ صاحب یہی خوبی کس کی ہے؟ قرآن کی بھی ہے۔ قرآن کی خوبی یہی ہے کہ پیارے حبیب آپ ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کریں، وَيُزَكِّيهِمْ ہیں، اور ان آیتوں کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے ان کے من کا تزکیہ کریں، ان کو پاک کریں۔ تو پاکی آل رسول سے جو جڑ جائے انہیں بھی ملتی ہے، اور جو قرآن سے جڑ جائے انہیں بھی ملتی ہے۔ مگر یہاں پر اہل بیت کا پہلے تعین کر لیں، اس سے مراد کیا؟ علامہ صاحب اس سے مراد کیا ہے؟ بھئی میں سخت ڈسٹرب بیٹھا ہوں اس کرسی پر، یہ جو چیئر آپ نے دی، اور اس مائک سے بھی ڈسٹرب ہوں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں، اور ویسے میرا گلا بھی ڈسٹرب ہے، طبیعت بھی ڈسٹرب ہے مسلسل سفر کر کر کے، تو ساری چیزیں مل کر ایک آزمائش ہے۔ اللہ کرے آزمائش حسین کا صدقہ یہ آزمائش آسان ہو، آسان ہو۔ چنانچہ سنیے کہ اہل بیت سے مراد یہاں پر کیا؟ حضور کی ازواج مطہرات بھی ہیں، حضور کے گھرانے کے دیگر افراد بھی ہیں، مگر بطور خاص حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب یہ آیا کریمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کہ جب یہ آیا کریمہ نازل ہو گئی تو میرے آقا سیاہ دھاری دار اونی چادر روڑ کے تشریف فرما ہو، اور دروازے کی طرف سعید صاحب تکنے لگے جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی کہ میں حیران تھی کہ کیا ماجرا۔ اتنے میں امام حسن چھوٹے بچے تھے، ابھی چھوٹی عمر تھی، ان کے دل میں خیال آیا کہ نانا کے گھر جانا۔ وہ دیوار پکڑتے پکڑتے سبلتے جب ادھر پہنچے میرے آقا نے اشارے سے بلا لیا، ان کو بلا کے اسی چادر میں چھپا لیا، اسی چادر میں چھپا لیا، اور پھر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ اب امام حسین جو ان سے چھوٹے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی گھر میں نہیں ہے تو ادھر ہی گئے ہوں گے، ساتھ ہی گھر تھا، مولا علی شیر خدا کا مشترکہ دیوار تھی، تو حسین بھی نکلے، ذرا چھوٹے تھے، وہ گرتے سبزتے دیوار پکڑتے پکڑتے وہ بھی پہنچ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا حسین تم بھی آ جا، ان کو بھی اسی چادر میں چھپا لیا، پھر دروازے کی طرف باپ کی طرف تک رکھا۔ اتنے میں سجدہ کائنات نے دیکھا کہ بچے گھر میں تو نانا کے گھر میں ہو گئے، تو چلو ایک نظر دیکھ لو۔ بات دیکھنے کے لیے آئی، میرے آقا کی نگاہ پڑی، فرمایا بیٹی تم بھی آ جا، ان کو بھی اسی چادر میں چھپا دیا۔
ادھر مولا کائنات آ گئے، دیکھا نہ فاطمہ گھر نہ بچے گھر، تو ادھر ہی گئے ہو، وہ بھی آیا۔ میرے آقا نے مولا علی شیر خدا کو بھی بلا لیا اور بلا کر اسی چادر میں چھپا لیا۔ اب چادر ایک ہے، چادر ایک ہے، اور اس کے نیچے تن کتنے ہیں؟ 5 تن ہیں۔ کتنے تن؟ 5 تن ہے چادر۔ یہ چادر تطہیر ہے۔ جب یہ 5 تن اور یہ 4 اس چادر کے نیچے آ جائے، میرے آقا نے اسی آیہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اس آیہ کریمہ کی تلاوت کر کے پھر ہاتھ اٹھا دیے، عرض کیا مولا اللہم ہؤلاء اہل بیت، مولا یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے، اور تیرا ارادہ یہ ہے، تیرا منصوبہ یہ ہے کہ ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کرے گا۔ ہؤلاء اہل بیت، یہ میری اہل بیت ہے، اب ان سے ہر قسم کی ناپاکی دور کر دے، وَيُطَہِّرُهُمْ تَطْہِیرًا، اور ان کو خوب ستھرا کر۔ اب آقا نے دعا کی، اب قبول ہوئی کہ نہیں؟ بولیے، قبول ہو گئی؟ قبول ہو گئی۔ اور ویسے بھی قبول تو ہو گئی، مگر اس سے قبل بھی یہ پاک ہی تھی، اس سے پہلے بھی یہ پاک ہی تھے۔ اب یہاں پر ایک خاص بات سمجھانے لگا ہوں کہ 5 تن پاک، میں اپنے ذوق میں کتاب میں نہیں، 5 تن پاک لفظ بولتے ہیں، 5 تن پاک۔ اب یہ جو 5 لفظ ہے یہ جمع کا صیغہ، ایسی بات ہے لمبا سا، اور تن تن یہ واحد ہے، تن کیا واحد ہے، تن واحد ہے، اور 5 یہ جمع ہے۔ پتہ یہ چلا ہے ایک مگر اس کے رخ 5 ہیں، حقیقت میں ایک ہے تن، اور اس تن کے رخ ہیں، اور رخ یہ کہتے ہیں یہ چاروں مل جائیں، جمع ہو جائیں تو جمال مصطفیٰ نظر آتا ہے، جب 5 مل جائیں تو جمال خدا نظر آتا ہے، جمال خدا نظر آتا ہے۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اب اگلی بات سنو، اور بڑی ایمان افروز بات ہے جو اگلی کرنے والا، وہ یہ کہ یہ جو 5 تن ہیں، 5 تن پاک جنہیں کہا جاتا، ان 5 کو اللہ نے زمینی بشری اصولوں کے مطابق پیدا ہی نہیں کیا۔ بڑی خاص بات، ان 5 کو سائنٹیفک اصولوں کے مطابق، وہ جو قانون قدرت ہے ہر انسان کے لیے، اس قانون قدرت کے مطابق پیدا نہیں کیا، اس سے جدا پیدا کیا۔ اس لیے جب ان 5 کی بات ہو، آقا کی بات ہو، فاطمہ کی بات ہو، علی کی بات ہو، حسنین کریمین کی بات ہو، تو لوگوں زمینی پیمانوں سے ان کے مقام کو ناپا نہ کرو، بشری پیمانوں کے ساتھ، عقلی پیمانوں کے ساتھ ان کے مقام کو ناپا نہ کرو۔ یہ سارا معاملہ یہ آسمانی معاملہ، زمینی معاملہ ہی نہیں۔ میں نے کیا کہ سائنٹیفک اصولوں سے، سائنٹیفک اصول سے مراد وہ جو قانون قدرت ہے، ہر انسان اس قانون قدرت کے تحت پیدا ہوتا ہے، ایسی بات ہے، مگر یہ اس قانون قدرت کے دائرے میں آتے ہی نہیں 5۔ کوئی پوچھے وہ کیسے؟ اب مختصراً میں 5 کی بات کرتا ہوں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کوکھ میں تھے، پیٹ میں تھے، تو قانون قدرت یہ ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو پھر اس کا نظام صحت درم برم رہا۔ ایسا ہے کہ کبھی بیچاری ماں کو متلی ہو جاتی ہے، کبھی قے ہوتی ہے، اور عجیب عجیب اس کی کیفیت ہوتی ہے، ایک نئے وجود کا اضافہ اسے طرح طرح کے عوارض اور امراض میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اینڈ تک جب تک تولد نہیں ہو جاتا، بچہ پیدا نہیں ہو جاتا، یہ کیفیت رہتی ہے، اور اینڈ والے 2 مہینے اس کے لیے بڑے مشکل ہوتے ہیں۔
راتوں کو ساری رات ان کو عورتوں کو نیند نہیں آئی، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ مگر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھے، وہ بیان کرتی خدا کی قسم مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی آزار نہیں ہوا، حتیٰ کہ دائیوں کو بھی خبر نہ ہوگی کوئی پیدا ہوا۔ حضرت آمنہ کو بھی بشارت خوابوں کے ذریعے سے خبر ہوئی کہ کوئی آنے والا، نام بھی بتایا، اور جب پیدا ہوئے ہر بچہ روئے زمین پر جو پیدا ہوتا ہے اس کی ناف کو کاٹنا پڑتا ہے، ایسی بات ہے، ناف کو کاٹنا پڑتا ہے، مگر حضور جب پیدا ہوئے تو ناف بریدہ گیا، آنکھوں پہ سرما ڈالا ہوا۔ تو آپ کی پیدائش المختصر یہ میرے تاجدار کی پیدائش یہ قانون قدرت سے ہٹ کر سائنٹیفک اصولوں سے ہٹ کر پھر آ جائے مولا کائنات کی طرف۔ مولا کائنات پیدا ہوئے کعبہ میں، یہ تو سنتے ہیں، مگر ایک خاص بات شاید آپ پہلی بار سنیں۔ علامہ صاحب یہ پچھلے سال میں نے یہ نکتہ بیان کیا تھا، اور آپ بھی سنیں گے انشاءاللہ، آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا۔ وہ سنیے کہ یہ تو سب سنتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، مگر ایک خاص بات کسی بھی محدث نے، مفسر نے، محدث نے جب بھی بیان کیا تو یہ نہیں کہا کہ کعبہ میں پیدا ہوا، بلکہ فرمایا فی جوف الکعبہ، کعبہ کے سینٹر میں پیدا ہوا، کعبہ کے کسی نکڑ میں نہیں، کعبہ کے سینٹر میں پیدا ہوا۔ لوگ اس میں الجھتے رہتے ہیں کعبہ میں پیدا ہوئے تو اس کی یہ وجہ، اس کی یہ وجہ نہیں، فرمایا کعبہ کے سینٹر میں پیدا ہوئے، اس سینٹر کی حکمت کیا ہے وہ سنی، وہ اس طرح کہ یہ جو ساری روئے زمین ہے اس کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں علامہ صاحب، اس ساری روئے زمین کا نقشہ جب اٹھا کے دیکھیں گے تو اس ساری زمین کا جو سینٹر ہے وہ عرب بنتا ہے، عرب کا نقشہ اٹھائے، اس کا سینٹر عرب کا۔ دو کو تسریہ کہتے ہیں، جمع نہیں کہتے، دو کے اوپر ہو تو اسے جمع کہتے ہیں، اردو میں ایک کے اوپر کو جمع کہتے ہیں، مگر عربی میں دو ہو تو تسریہ ہوتا، اور تسریہ کا طریقہ یہ ہے کہ یا کا اضافہ کر دے یا نون کا اضافہ کر دے تو وہ تسریہ بن جاتا ہے۔ اصل لفظ ہے سکل، اور سکل سے بنا سکلین، کیا بنا؟ سکلین، تسریہ۔ مگر ایک قاعدہ سنتے ہیں، وہ بڑا ایمان فروز یہ نکتہ، قاعدہ یہ ہے کہ تسریہ میں صرف ان دو چیزوں کو جوڑا جاتا ہے جو آپس میں ایک دوسرے کی ہم مزاج ہو، جو آپس میں ایک دوسرے کی ہم مزاج ہو۔ مثال کے طور پر ایک لفظ آپ بولتے نالین، بولتے اس کا معنی کیا؟ جوتے، یعنی دو جوتے، نالین۔ اب نالین اس جوڑے کو کہتے ہیں کہ جن کا رنگ بھی ایک ہو، جن کی ساخت بھی ایک ہو، ایک چپل ہو دوسرا کشا، تو اس دونوں کو ملا کر نالین نہیں کہتے، تو مزاج بھی ملے، ساخت بھی ملے، رنگ بھی ملے تو پھر کہتے ہیں نالین۔ اسی طرح حج کے موقع پر دو نمازیں ملا کر پڑھی جاتی ہیں، انہیں کہتے ہیں ظہرین۔ کیا کہتے ہیں؟ ظہرین۔ کس کی نمازوں کو؟ ظہر اور عصر دونوں کو ملایا جائے تو ظہرین کیوں کہتے ہیں؟ کہ جو ظہر کا مزاج ہے کہ قرات خفی ہوتی ہے، قرات خفی ہوتی ہے، اور عصر میں بھی قرات خفی ہوتی ہے، تو دونوں کا مزاج ملتا ہے تو جوڑ کر کہا ظہرین۔ کیا کہا؟ ظہرین۔ پھر کہتے ہیں مغربین، مغرب اور عشاء دونوں کو ملایا جائے تو کہتے ہیں مغربین، کہ جو مغرب کا مزاج ہے وہی عشاء کا مزاج ہے، اس میں بھی قرات جہری ہوتی ہے باواز ولاد، اور عشاء میں بھی ہوتی ہے۔ اب ظہر کو اگر مغرب کے ساتھ ملائیں تو ظہرین نہیں کہیں گے، آپ میری بات سمجھے، نہ مغربین کہیں گے، ظہرین دو نمازوں کا جن کا مزاج ملتا ہے ان کو کہیں گے، اور مغربین مغرب اور عشاء کا مزاج ملتا ہے انہیں کہیں گے۔ اسی طرح آپ ایک لفظ بولتے حسن ہے، بولتے ہیں نا
اب اس کا معنی بھی سمجھ لیں، عام طور پر مراد تو لیا جاتا ہے نا کہ حسن اور حسین، درست ہے، مگر اس کا معنی ہے دو حسن، دو حسن، حسدین میں دونوں کو اس لیے جوڑا گیا کہ دونوں حضور کے نواسے، دونوں حضور کے لگتے جگر، دونوں حضور کے پیارے، اور دونوں پیکرے صاف مصطفیٰ، اور دونوں پیکرے حسن مصطفیٰ، کیونکہ دونوں کا مزاج ایک ہے، اس لیے دونوں کو ملا کر فرمایا حسدین۔ یہ بات سمجھ گیا؟ اب میری بات کی طرف پلٹ آئے کہ جب دو جوتے ملے تو کہا نالین، جب دو نمازوں کا مزاج ملا تو کہا ظہرین، جب مغرب و عشاء کا ملا تو کہا مغربین، جب حسن اور حسین کا مزاج ملا تو کہا حسنین۔ لوگوں قرآن اور اہل بیت کو ملا کر کہا سگل ہے، سگل ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ لوگوں جو قرآن کا مزاج ہے وہی آل رسول کا، اور جو آل رسول کا مزاج ہے وہی قرآن کا مزاج ہے۔ جس طرح قرآن کو چھوڑنا گمراہی، آل رسول کو چھوڑنا گمراہی، جو قرآن کو چھوڑ دے، قرآن کے حکم کو نہ مانے وہ گمراہ ہو جائے، جو آل رسول سے جدا ہو جائے وہ گمراہ ہو جائے۔ درود شریف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ لوگوں یہ حسین ہے جس کو میرے آقا نے ذبح عظیم کی قربانی کے لیے پالا، یہ وہ حسین ہے جس کو زبان چسا چسا کے پالا، یہ حسین ہے لوگوں جس کو میرے آقا نے کندھوں پر اٹھا اٹھا کے پالا، جن کو مدینہ کی گلی بازاروں کوچوں میں پھرا کے پالا، اور ان سے ایسا پیار کیا کہ روئے زمین پر کوئی باپ اپنی اولاد سے ایسا پیار نہیں کر سکتا۔ یہ تو سنا ہوگا کہ کندھوں پر سوار ہوتے تھے، مگر انداز کیا، انداز کیا، انداز یہ تھا میرے آقا ان کے بازوؤں کو ہاتھوں کو پکڑ دیتے اور اپنے پاؤں پر سوار کرتے، بیٹے حسین اوپر آتا، حسین حضور کے قدموں پر قدم رکھتا، پھر وہاں سے چلتا، حضور کی ٹانگوں پر پہنچتا، حضور کی گود تک آتا، حضور کے شکم مبارک تک پہنچتا، پھر حضور فرماتے اب بیٹے اور اوپر آتا، حضور کے سینے تک پہنچتا، اور پھر حضور کے کندھوں پر سوار ہوتا، حضور کے کندھوں پر سوار ہو جاتا۔ اشارہ یہ تھا کہ بیٹے حسین آج میرے کندھوں کی سواری کر، میدان کربلا میں اس سواری کی لاج رکھ لینا، اس سواری کی لاج رکھ لینا۔ کربلا کی گھڑی آ گئی لوگوں، کربلا کی گھڑی آ گئی، اور جنگ کا ارادہ ظاہر ہو گیا۔ ان منافقوں کی طرف سے، لانتیوں کی طرف سے فرمایا یہ رات ہمیں دے، جنگ کرنی ہے تو صبح کر لینا، وہ شب عاشور رات ہمیں دے دو۔ اور ایک خاص بات، یہ خاص بات جو میں کرنے لگا ہوں، ہمارے قائد نے بڑی ضمانت کے ساتھ، یہ ان کی طرف سے ضمانت میں بھی دے گا، وہ یہ کہ میرے آقا نے حدیث مبارکہ میں آتا ہے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ ایک خواب دیکھا۔ اس خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ کے حکمران میرے آقا کے منبر کے تقدس کو پامال کر، جب یہ حال دیکھا میرے آقا غم زدہ ہو گئے، تو حضور کے غم کو دور کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا یہ سورہ قدر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ یہ قرآن کی سورت نازل ہوئی، حضور نے جب یہ سورت آئی اور سنی اور غور کیا تو حضور کا غم جاتا رہا، حضور کا غم جاتا رہا۔ اب اس کی شرح سنیے، شرح اس کی یہ ہے کہ اس میں جو فرمایا کہ ایک رات ہے، ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر
اور حدیث مبارکہ میں آیا ان 1000 مہینوں سے برا بنو امیہ کی حکمرانی کے 92 برس ہیں جو 1000 مہینے بنتے ہیں، جو 1000، یہ تو حدیث میں آیا۔ مگر ایک بات بڑی قابل غور ہے، اگر 1000 مہینوں سے مراد بنو امیہ کی حکمرانی کے 1000 مہینے ہیں تو وہ جو مقابلے میں ایک رات ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اس رات سے مراد کیا ہے؟ اور ہمارے قائد حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ ان 1000 مہینوں کے مقابلے میں جو رات اس سے بہتر ہے وہ شب عاشور ہے حسین، وہ شب عاشور ہے سکینہ کی، وہ رات شب عاشور ہے اہل بیت رسول کی۔ اشارہ یہ تھا کہ پیارے حبیب یہ تخت پر بیٹھنے والے ان کے 1000 مہینے ایک طرف اور آپ کی اہل بیت کی خاک کربلا پر گزاری ہوئی رات ایک 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اگر کوئی اعتراض کر دے کہ بھائی ہم نے تو یہ سنا تھا کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر، قدر والی رات 27ویں رات میں رمضان 27ویں رات مراد ہے، اور وہی ہم سمجھتے ہیں، یہ بات سمجھ لیں قرآن بھی اسی رات کی فضیلت میں آیا اور آل رسول کی رات بھی اسی فضیلت میں آئی، کیوں کہ قرآن اور اہل بیت کا مزاج آپس میں ملتا ہے، ان کا مزاج آپس میں ملتا ہے، اس رات کا ذکر ہے اور اسی رات کی فضیلت کو اللہ نے اٹھا کے رمضان کی 27ویں شب میں رکھا، اس لیے کہ دونوں کا مزاج ملتا ہے۔ چنانچہ لوگوں وہ رات کیا تھی؟ مناجات کی رات، اللہ کے حضور گڑ گڑانے کی رات، اللہ کے حضور جھکنے کی رات، وہ اللہ کے حضور استغفار کرتے رہے ساری رات، ساری رات استغفار اور ساری رات مناجات، انہوں نے دعا کی کہ مولا یہ جان تیری دی ہوئی ہے، ہمیں سرخرو کر دے، اس امتحان میں ہمیں کامیاب کر دے، دعائیں ہوتی رہی ساری رات، اور جب صبح ہوئی تو 10 محرم کا دن طلوع ہو چکا تھا، آج کا دن جو گزر گیا یہ طلوع ہو چکا تھا، اور خدا کی قسم وہ جو کربلا کا دشت تھا ایک چٹیل میدان بے آب و گیا صحرا تھا، مگر حسین نے جب وہاں پر خیمے لگائے وہاں پر قدسیان فلک اتر، وہاں پر جنت کی حوریں اتر، وہاں پر سیدہ کائنات اتر اور میدان کی صفائی کرنے لگی، اور وہاں پر تاجدار کائنات آ گئے۔ ارے وہ دشت بلا تھا، دشت بلا تھا، مگر قدسیان فلک نور ہر طرف پھیل گیا، ہر طرف نور پھیلا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کسی عاشق نے کہا کہ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، ہر ایک ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، جنگل کو نانا کا مدینہ۔ وہ کربلا جنگل تھا، بے آب و گیا تھا، اس کو نانا جان بھی آ گئے، فاطمہ الزہرا بھی آ گئی، مولا علی شیر خدا بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے، اور یہ سارے حضور کے روزے مدینے میں بھی ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جنگل کو نانا کا مدینہ بنا دیا۔ خدا کی قسم حسین تو نے مرنے کو جینا بنا، مرنے کو جینا بنا دیا۔ آپ حسین نے بتایا کہ زندگی کا راز کیا ہے، ہم نے یہ سمجھا زندگی کا راز زندگی میں ہے، حسین نے بتایا نہیں، زندگی کا راز مرنے میں، زندگی کا راز مرنے میں ہے۔ لوگوں اس جہاں میں جو بھی آیا ایک ہی راستے سے آیا، علامہ صاحب بڑی خاص بات، جو بھی اس جہاں میں آیا، میری مائی بہنیں سن رہی ہیں، جو بھی آیا ایک ہی راستے سے آیا، مگر اس جہاں سے جانے کے دو راستے، کتنے راستے؟ دو راستے، ایک موت کا راستہ ہے، ایک شہادت۔
جو موت کے راستے سے گیا وہ مر گیا، جو شہادت کے راستے سے گیا فرمایا خبردار انہیں مرا ہوا مت کہنا۔ میری بات سمجھے؟ جو شہادت کے راستے سے گیا فرمایا انہیں مردہ نہ کہو، کہنا تو دور کی بات، فرمایا گمان بھی نہ، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہیں مردہ گمان بھی نہ، مرا ہوا گمان بھی نہ کرو، وہ زندہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ لوگوں جو شہادت کے راستے سے گیا مر کر بھی وہ زندہ ہے، اور جو موت کے راستے سے گیا وہ مر گیا۔ اور حسین نے بتایا کہ شہادت کا راستہ یہ ہے اور ادھر سے جانے کا طریقہ یہ ہے۔ وہ طریقہ کیا کہ وقت کے یزیدوں سے ٹکراؤ، جس طرح حسین ٹکرایا تھا۔ اب وقت شہادت آ گیا، ایک ایک کر کے سارے جانثار لوگوں شہید ہوتے چلے گئے، سارے جانثار، صرف آل رسول کے افراد رہ گئے۔ اب آپ نے چاہا کہ آل رسول کی طرف سے سب سے پہلے میں جاتا ہوں۔ گھوڑے پر سوار ہونے لگے، آپ کا شہزادہ 19 سال کا بیٹا علی اکبر سامنے آ گیا، عرض کیا بابا جان جوان بیٹوں کی موجودگی میں باپ اس مارکے کے لیے، ایسے مارکیٹ کے لیے نہیں جایا کرتے۔ المختصر یہ کہ اپنے بیٹے کو تیار کیا، علی اکبر کو تیار کیا۔ جب جانے لگے تو بھائی عابد بیمار تھے، عرض کیا پھپھو جان اگر اجازت ہو تو بھائی کو ایک نگاہ تک لوں۔ محبت کا یاد تھا، بھائیوں کی آپس کی الفت کا یاد تھا۔ پھپھو کہنے لگی کہ بیٹے نہ جاؤ، وہ سو رہا، سخت بیمار ہے، اس کی آنکھ کھل جائے گی، وہ سو رہا ہے، رو پڑے۔ عرض کیا پھپھو جان خدا کے لیے صرف ایک نگاہ بھائی پر ڈالو، بس ایک نگاہ مجھے دیکھنے دے۔ اجازت مل گئی۔ جب خیمے کا پردہ اٹھایا، وہ جو سو رہے تھے وہ جاگ رہے، آنکھ کھل گئی۔ فرمایا بھائی آپ بھی مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے چھوڑ کے آپ بھی جا رہے ہو۔ اور یہاں پر ایک عاشق نے ایک منظر کھینچا کہ امام علی مقام امام زین العابدین نے کیا کہا۔ انہوں نے فرمایا کہ سوکھا سفر شہادت دا، سوکھا سفر شہادت دا، پیندا اوکھا شام دے راہ دا، تو شام بازار وچ آ ویکھی حال غریب پھرا دا، تساں سوکھے کم چاپ چنے، سوکھے کم چاپ آپ چنے، تے سوکھا سفر کزادا، تے پھل چکر دے سینا سوکھا ہے، تے کم اوکھا ہے پاک ویدان۔ عرض کر دے لگے کہ بھائی شہادت کے سفر پر نکلنا بڑا آسان ہے، مگر اس لٹے پٹے قافلے کو، ان مقدس بیویوں کے قافلے کو ان کی چادر سرک جائے تو سورج بھی شرف کے بارے آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ ان مقدس بیویوں کے قافلوں کو شام اور دمشق میں پھرانا بھائی بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ روتے آنسوؤں کے ساتھ باہر آئے، اور رونا اس وجہ سے نہیں تھا کہ شہید ہونے والے ہیں، رونا اس وجہ سے تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ چنانچہ گائے المختصر یہ کہ شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اور جب زمین پر آئے یا بتا کہہ کر آواز دی، مولا حسین حیدری کچھار سے باہر آئے اور صفوں کو چیرتے پھاڑتے ہوئے اپنے بیٹے تک پہنچے، اپنی گود میں لیا، عرض کیا بابا جان پیاس بہت، اگر پانی مل جائے۔ فرمایا بیٹے پانی تو نہیں ہے، یہ سوکھی زبان چوس لے، سوکھی زبان یہ چوس لے۔ ارے حسین نے اپنی سوکھی زبان منہ میں ڈال دی، اسی سے تازہ دم ہوئے۔ عرض کیا بابا جان یہ پھل سینے سے نکال دے، نکال دے۔ آپ کا بیٹا پھر جانے کے لیے تیار ہے۔ جب پھل کھینچا گیا تو خون کا پھوارا اگلا اور روح کف سے انسانی سے پرواز ہو گئی۔
ارے حسین جوان بیٹے کا لاشا اٹھا کے آ رہا، 56 برس اور کچھ ماہ آپ کی عمر مبارک اور داڑھی مبارک اور سر مبارک کا ایک بال بھی سفید نہ تھا، مگر لاشا اکبر کا جب اٹھا کے لائے خیموں تک آئے، اسی دورانیے میں کوئی ایک بال بھی سیاہ نہ تھا، سارے سفید، اندرونی کرب سے سارے بال سفید ہو گئے۔ شہزادی سکینہ نے دیکھا، رو پڑی، عرض کیا پھوپھو جان ہمارے بابا بوڑھے ہو گئے۔ یہ مناظر تھے، المختصر یہ کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر جب جانے لگے تو محمد قاسم بن حسن وہ سامنے تھا، ان کے ابھی تک داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے اور بڑے ہی خوبصورت جوان اور بڑے ہی حسین و جمیل جوان تھے، وہ سامنے آیا اور رو پڑے، عرض کیا چچا جان خدا کے لیے پہلے میری باری آئے گی پھر آپ کی۔ آپ نے ڈال دیا اور حضرت عباس سے فرمایا عباس اسے لے جاؤ، یہ میرے بھائی حسن کی نشانی، اس کو لے جاؤ، یہ میرے بھائی حسن کی نشانی ہے۔ رو پڑے، جب رو پڑے پھر بھی ان کی بات مانی نہ گئی تو انہوں نے ایک تعویذ تھا جیسے بند کیا تو اس کو تعویذ ہی کہیں گے، اس کو کھولا اور کھول کر ایک خط تھا، رکا خط تھا، وہ مولا حسین کے سپرد کر دیا کہ چچا جان یہ میرے بابا کا خط ہے، یہ پڑھ دے۔ میرے بابا نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ بیٹے قاسم ایک وقت آئے گا تیرے چچا حسین کو دشمن چاروں طرف سے گھیر لے، جب وہ لگا آئے گا تو پہلے شہادت تیری ہوگی اور پھر چچا حسین ہے۔ چچا یہ خط پڑھ دے۔ جب خط کھول کے پڑھا اس پر امام علی مقام امام حسن کے الفاظ تھے کہ بھائی جان خدا کے لیے تجھے اللہ سیدہ کائنات کا واسطہ ہے، میرے بیٹے کو پہلے آپ نے فرمایا حسن عباس اس کو جانے دے۔ سیدہ کائنات حیران رہ گئی کہ پہلے تو ڈانٹ رہے تھے کہ نہیں جانا، اب کیا ہوا؟ تو وہ رکا ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ لوگوں اب قاسم کو سامنے کیا، ان کو تیار کیا،